أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. درود بر محمد و آل محمد. اس دعا، اس آرزو، اس خواہش حسین علیہ السلام کہ ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اس دعا، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کو اس روش زندگی، اس طرز زندگی جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے دوری اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد. اور اس دعا، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا، ہمارے بچوں کا، ہمارے آئندہ نسلوں کا شمار یاران امام زمان عبداللہ تعالیٰ فرج الشریف میں ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں. نجف میں عبداللہ بہجت کے ایک استاد اخلاق اور استاد عرفان جن کا نام آیت اللہ قاضی، یہ ہستی بہت عظیم ہستی، امام علی علیہ السلام کے واقعی معنوں میں مکتب سے آشنا اور اس کے مکتب کا صحیح شاگرد اگر کہا جائے تو اس ہستی کہا جاتا ہے. جب یہ استاد اپنے درس کے لیے جاتے تھے، صبح اپنے گھر سے نکلتے تھے. ایک بار درود بھیجیں محمد علی محمد. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد علی محمد. آیت اللہ قاضی جب اپنے مدرسے کی جانب بڑھ رہے ہوتے تھے اپنے گھر سے، تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، ایک جوان تھا. آج کی زبان میں کہا جائے تو ایک گینگسٹر کا حصہ تھا، گینگ کا حصہ تھا.
اردو زبان میں تعبیر اچھی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے بدماش کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ وہ آغا کے راستے میں جہاں سے آغا قاضی گزرتے تھے وہاں پہ قریب میں کہیں کھڑا رہتا تھا ہمیشہ، ہر صبح۔ جب آیت اللہ قاضی قریب سے گزرتے تھے تو فارسی میں تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا خادم، نوکر تم، چاکر تم، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا خدمتگار ہوں، آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آیت اللہ قاضی مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اب آیت اللہ قاضی، آپ کو میں نے کہا کہ عرفان اور علم کے ایک سرچشمہ، تقویٰ کے ایک مقام میں منزلت پر فائز شخصیت، اور اس میں یہ نوجوان وہاں پر کھڑا آیت اللہ قاضی سے اس طرح کے جملات کہہ رہا تھا۔ شاگرد بھی حیران تھے کہ یہ نہیں معلوم کیسا شخص ہے کہ آیت اللہ قاضی کو آ کے اس طرح سے کہہ رہا ہے، آگا بھی جو ہے وہ اتنا احترام کے ساتھ سے جواب دے رہے ہیں۔ جب بھی روزانہ جب یہ شخص آیت اللہ قاضی کے راستے میں کھڑا ہوتا تھا تو آیت اللہ قاضی اس سے کہتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تو یہ ہنس کے کہتا تھا آگا آپ جانتے ہیں میری تو حالت کیا ہے، چھوڑیں یہ سب باتیں، مثلا بس مجھے آپ کو صرف سلام کرنا تھا، اس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوا تھا۔ آگا بھی یہ کہہ کے آگے چلے جاتے تھے۔ ہر روز کا معمول تھا، اس کا نام تھا قاسم، کافی مشہور ہے عراق کے اندر اس جوان قاسم نام کا جوان آیت اللہ قاضی کے ساتھ اس طرح سے جو ہمیشہ احترام کرتا تھا۔ ایک بار جب آیت اللہ قاضی وہاں سے گزر رہے تھے نجف کی گلیوں سے، قاسم اپنے معمول کے طور پر صبح آغاز اس طرح سے کرتا تھا کہ اپنے دن کا، کہ آیت اللہ قاضی کو آ کے سلام کہتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، پھر اپنے جو کام کاج تھے اس میں لگ جاتا تھا۔ آیت اللہ قاضی اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاسم کل تمہیں نماز شب پڑھنی۔ اب تو قاسم نے کہا بھائی یہ تو مثلا ایکسٹریم پہ چلا گیا نا، مثلا ابھی نماز کے مجھے جو ہے وہ مشکل پڑی ہوئی ہے، اصل نماز مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی ہے اور آگا کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو ہے نماز شب پڑھ۔ کہا آگا آپ کو معلوم ہے میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اب آپ سے میں کیا چھپاؤں۔ تو آیت اللہ قاضی نے کہا میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کل تمہیں نماز شب پڑھنی۔ قاسم نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا میں کام کرنے کی، لیکن مجھے معلوم میں کر نہیں سکتا میں کام۔ قاسم کہتے ہیں کہ آدھی رات کو مجھے نہیں معلوم میں کہ جو آج تک کبھی صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوا تھا، میری آنکھ کھلتی ہے اور میں بیدار ہوتا ہوں، صحن خانہ کی طرف بڑھتا ہوں اور صحن کے اندر جب جاتا ہوں تو میری زندگی اس دن کے بعد سے متحول ہو جاتی ہے۔ میں احساس کرتا ہوں کہ میں کسی ہدف، کسی مقصد، کسی کام کے لیے اس دنیا میں خلق ہوا ہوں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی بیہودہ، بے مقصد، بغیر کسی ہدف کے اور عبث گزار دی ہے، مجھے تبدیل ہونا ہے۔ کہ وہ رات میری زندگی کی تبدیل کرنے والی رات تھی۔ I was changed 180 ڈگری۔ مکتب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک شاگرد کی بارگاہ میں احترام کا یہ مقام و منزلت ہے کہ انسان بے راہے سے حق کے راستے کو شناخت کر لیتا ہے اور اس میں توانائی اور یہ طاقت اور یہ ہمت آ جاتی ہے کہ وہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی کی تعلیمات کے اندر یقیناً وہ تاثیرات موجود ہیں۔ میرا اور آپ کا جو ایک امپورٹنٹ کام ہے میرے آپ کی زندگی کے اندر، جس کو ہم لاسٹ 2 دنوں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرز زندگی کے اندر، ہماری روش زندگی کے اندر، ہمارے کام کرنے کے انداز کے اندر، ہمارے بولنے کے انداز کے اندر، جو عام طور پر ڈے ٹو ڈے میں ایکٹیویٹیز انجام دے رہا ہوں، اس میں ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ میں باادب زندگی گزارنے کی کوشش کروں، میں مؤدبانہ زندگی گزارنے کی کوشش کروں، اس صفت حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں کہ شاید غلطیاں ہو رہی ہوں، میں اس سے گناہ ہو رہے ہوں، لیکن یہ ادب میرے ذہن سے، میری روش سے، میرے انداز سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر انسان باادب ہوگا تو شاید کسی موقع پر اس کا ضمیر جاگے گا اور اس سے یہ احساس ہوگا کہ اگر میں واقعی معنوں میں باادب ہوں
تو میرے رب کے سامنے کیوں میں بے ادبی کر رہا ہوں؟ میرے ولی کے سامنے میں کیوں بے ادبی کر رہا ہوں؟ اس ولی کے احکام کے مقابلے میں کیوں بے ادبی کر رہا ہوں؟ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ظاہری طور پر میرے اعمال خوب ہیں، میرے اعمال اچھے ہیں، ظاہری طور پر میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ درست ہے، میرا ورلڈ ویو صحیح ہے، لیکن میں با ادب نہیں ہوں، تو اگر یہ اعمال مجھے محفوظ نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی میں نعوذ باللہ ان ہستیوں کے سامنے بھی جو ہے بے ادبی کر سکتا ہوں، ان کے سامنے بھی جو ہے میں خدا نہ خواستہ ایسا عمل کر سکتا ہوں جو زیب نہیں دیتا ہے ایک عبد کو اس کام کو انجام دینا۔ لہٰذا یہ نقطہ جو ہم دو دنوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بنیادی اور اساسی نقطہ ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ النفس مجبولۃ الی سوء الادب، نفس کی جبلت کے اندر، نفس کی ذات کے اندر یہ پوشیدہ ہے، جو ہمارا لوور ڈیزائر ہے، حیوانی جنبہ ہے انسان کا، یہ جو انسان کا یہ والا پہلو ہے کہ جو انسان کو خداوند عالم نے مادی دنیا کے اندر مادے سے خلق کیا، یہ انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے، لے جا رہا ہوتا ہے۔ مجبولۃ الی سوء الادب، یہ اس کے اندر ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ مولا یہ کہتے ہیں والعبد، جو عبد ہوتا ہے، جو پروردگار کا بندہ ہوتا ہے، جو پروردگار کا غلام ہوتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، مأمور الی حسن الادب، اس کا کام یہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے کر جائے، یہ اس کا کام ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو رہا کر دیا، اگر اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اگر اس نے اپنے آپ کو اپنی ڈیزائرز اور لسٹ اور خواہشات کے حوالے کر دیا، تو یہ خواہشات تو اس کو پستی کی طرف لے کے جائے گی، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں کہتا ہے یہ لوگ حیوانات ہیں، کالانعام بل ہم اضل، انسان اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے کہ حیوانات سے زیادہ پست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان کمالات کو حاصل کرنا چاہے تو وہ مسجود ملائکہ بن سکتا ہے۔ ملائکہ فخر محسوس کریں گے، بلکہ فخر نہیں، ملائکہ اور اس کائنات کی تمام مخلوقات میری اور آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں گی اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کی عبودیت کے لیے آمادہ کر لیں۔ لہٰذا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پر تاکید کر رہے ہیں، ورنہ انسان کے ساتھ یہ مشکل ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کی جو کل بھی ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی اور آج بھی اس کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے آگے، اس کے امام میں، اس کے فرنٹ کے اوپر فجرہ جو عربی کے اندر کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب شکاف ہو، اس کے مطلب اوپن ہو، وہ جو چاہے کرے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے آگے کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، واٹ ایور ہی وانٹس ہی وانٹ ٹو ڈو اٹ، کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ جو فریڈم کا نعرہ لگایا جاتا ہے میرے اور آپ کے سامنے، در حقیقت قرآن کریم کی آیت کا مصداق ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن تمہیں اور آپ کو انسان کی اس پستی کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ میں کسی لمیٹیشنز کو قبول نہیں کرتا، میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا، میں جیسے چاہوں گا اٹس مائی لائف، اور میں جیسا چاہوں میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ پروردگار اور پروردگار کے اولیاء مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو عبد خدا ہے، اس عبودیت کے کچھ کرائٹیریاز ہیں کہ جس کو تجھے پورا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ادب اس قدر ارزش مند ہے کہ میرا مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جب بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے رسالۃ الحقوق کے اندر، بچوں کے اوپر جو والدین کی رسپانسبلٹیز ہیں اور وہ رائٹس جو بچوں کا ہم پر عائد ہوتا ہے اور وی ہیو ٹو فلفل دیٹ رسپانسبلٹی، اس میں میرے مولا نے 3 رسپانسبلٹیز ماں باپ کو کہا کہ تمہیں پوری کرنی ہے: عقائد، عمل اور طرز زندگی کی بات کی میرے مولا نے اس کے اندر، لیکن سب سے پہلے جس نقطے کو بیان کیا وہ طرز زندگی کا ہے۔ میرا مولا اس طرح سے کہتا ہے انک مسئول اما ولیتہ، اے ماں باپ، پیرنٹس، والدین، یو آر ریسپانسبل، انتم مسئول، یو آر ریسپانسبل۔ وقفوہم، قرآن کی آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، روز قیامت مجھ سے سوال کیا جائے گا، آئی ایم ریسپانسبل فار سم تھنگ، کلکم رائن و کلکم مسئول، ہم سب کے پاس جو ہے رسپانسبلٹی ہے۔
میرا مولا کہتا ہے کہ تم رسپانسبل ہو اما ولیتم، جس کی ولایت تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، جس کی گارجینشپ تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، اس کے بارے میں تم مسئول ہو، یو آر رسپانسبل. مولا کس چیز کی ولایت مجھے دی گئی ہے اور کس چیز کے بارے میں مجھ سے جو ہے سوال کیا جائے گا پروردگار کی جانب سے. پہلی چیز جو میرے مولا نے فرمائی، کہا میں نے بیانیہ ہے، ایکسپلین کر رہا ہے وہ کس چیز کی ولایت ہے جو پروردگار نے ماں باپ کو بچوں کے حوالے سے دی ہے. میرا مولا یہ کہتا ہے من حسن الادب، پہلی چیز جو تمہیں اپنے بچے کو سکھانی ہے رب کی تعلیم دینے سے پہلے، رب کی معرفت عطا کرنے سے پہلے، توحید سکھانے سے پہلے اس کو باادب بنا. اگر یہ بے ادب بنے گا خدا پہچان بھی لے گا، خدا کے سامنے بے ادب بھی کرے گا، نعوذ باللہ، خدا کا احترام کا خیال نہیں رکھے گا. بس پہلے ادب سکھا پھر رب کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے پہلے رب کی معرفت دے دی، ادب نہیں سکھایا، یہ بے ادب شخص نعوذ باللہ اپنے رب کی بھی توہین اور بے احترامی کرے گا. لہٰذا میرے مولانا نے فرمایا من حسن الادب. دوسری چیز والدلالت الی ربہ، دوسری چیز یہ کہ اس کو معرفت عطا فرما، اس کو پہچانوا اس کے رب کے بارے میں کہ اس کا رب، اس کا پروردگار، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا نرچرر کون ہے کہ جس کی اسے اطاعت کرنی ہے. اور تیسری چیز میرے مولانا نے کہا والمعونۃ لہ علی طاعۃ فیک وفی نفسہ، اور یہاں جملہ یہاں پہ ختم، والمعونۃ لہ علی طاعۃ، اور اس کو سپورٹ کر، اس کو ہیلپ کر، اس کا بازو بن کس چیز کے اندر؟ اپنے رب کی. جب وہ رب کو پہچان لے تو اس رب کی اطاعت کے اندر جو ہے اس کے لیے جو ایک معاون بن کے تو اس کے ساتھ رہے، اس کو سپورٹ کر، اس کی رہنمائی کر، اس کا ہاتھ پکڑ تاکہ وہ آہستہ آہستہ خدا کی اطاعت کے اندر آگے سے آگے بڑھتا رہے. میرا مولا یہ فرماتا ہے، خود علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے لیٹر کے اندر کہ جو میرے مولا امام حسن علیہ السلام کو لکھا ہے، ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد. اس کے اندر بھی میرے مولا نے اس جملے کی تاکید کی ہے کہ اولاد میری اس دنیا کے اندر میری کنٹینویشن ہے، لہٰذا وہ جو بھی عمل انجام دے گی خیر کا یا شر کا تم اس میں شریک ہو. لہٰذا میرا مولا فرماتے والمعونۃ، تم سپورٹیو بنو اس کے لیے کہ وہ اچھے کاموں کو انجام دے سکے. یہ نہیں کہنا کہ تم یو آر ناٹ رسپانسبل، نہیں، تم رسپانسبل ہو، لیکن جو اسٹیپس میرے مولا نے بتائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز جو میرے مولا نے کی وہ روش زندگی. اس روش زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور یہ بات میں کئی بار تکرار کر چکا ہوں کہ اپنے ذہنوں سے میں اور آپ یہ نکال لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اولاد کو سکھانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے تقریر کرنی ہے ان کے سامنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑے بڑے الفاظ جو ٹرمینالوجیز ان کے سامنے استعمال کرنی ہے، بلکہ جیسے روایت کا جملہ ہے، ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد کو. میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ من نسب نفسہ للناس امامہ، جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی امامت اور رہنمائی اور گارجنشپ کے لیے نصب کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہی از کیپیبل آف بینگ دا لیڈر آف دا پیپل، تو امام کہتے ہیں کہ فَلْيَبْدَ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قبل تعلیم غیرہ. پہلے وہ اپنے آپ کو باادب کرے، اپنے آپ کو تعلیم دے، اپنے آپ کو سکھائے، پھر دوسرا قدم آگے بڑھا دوسروں کو سکھائے. بے ادب شخص دوسروں کو ادب نہیں سکھا سکتا. عربی کے اندر جملہ ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود خالی ہاتھ ہے وہ دوسروں کو کیا عطا کر سکتا ہے؟ جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا عطا کر سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہوگا وہ دوسروں کو عطا نہیں کر سکتا. بس اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بچے باادب بنے، تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا. میں اگر باادب بنوں گا، میں نے ادب کا ملاحظہ کیا، تو میرے بچے مجھے کاپی کرتے ہیں. میں اور آپ اس کے رول ماڈلز ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے درمیان گفتگو کرنے کے انداز کے ذریعے سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں آپس میں کیسے گفتگو کرنی ہے. بعض اوقات میرا آپ غصے ہو جاتے ہیں نا بچوں پر کہ آپ کی کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں، کیسے گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنی زبان پہ، اپنے بیان کرنے کے انداز پہ، اپنے گفتگو کرنے کے انداز پہ غور و فکر کرنا شروع کریں. شاید بہت ساری کوتاہی ہے کہ جو میرے روش زندگی کے اندر موجود ہے، جس کی مجھے اصلاح کرنی ہے. خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ جو اہم ترین نقطہ ہے ادب کا طرز زندگی کے اندر، ہم سب کو خداوند عالم مؤدب بننے کی اور مؤدبانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد.
یہ جو کل ہم نے ایک گفتگو کی تھی، میں فقط اس کو تکمیل کرتے ہوئے اپنے دوسرے پوائنٹ پہ ہم لوگ جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج. ہم نے کہا تھا کہ خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے کوشش کریں کہ جتنا میں اور آپ ادب کا اظہار کر سکیں اظہار کریں. اس میں چاہے وہ آپ کے بولنے کا انداز ہو، چاہے وہ آپ کے روش اور بیٹھنے کا انداز ہو، ہر چیز کے اندر. میں بعض چیزوں کو جو ہے وہ مناسبت دے رہا تھا کہ ہماری زندگی کے اندر جو کام انجام پاتے ہیں. میں پہلے بھی ڈسکلیمر دے چکا ہوں کہ یہ فقط ایک نکات ایسے ہیں جس پہ مجھے آپ کو سوچنا ہے. کل سے اس کو امپلیمنٹ کرنا نہ شروع کر دیں، ورنہ آپ کے لیے اور آپ کے خود بچوں کے لیے اور گھر کے اندر جو ہے بہت ساری مشکلات آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی. ایک صاحب کو جب میں نے اوپن کچن کی مثال دی تو کہتے ہیں کہ اب میں نیا جب گھر دیکھوں گا تو اب اوپن کچن نہیں ہوگا. تو میں نے کہا پھر آپ کینیڈا میں نہیں رہ سکتے، کہیں اور آپ کو جا کے شاید زندگی کرنی پڑے گی، کسی جنگل کے اندر جہاں پہ اوپن کچن کا کانسیپٹ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں، سب سے امپورٹنٹ کام یہ کہ میں اس پر آپ سوچنا شروع کریں کہ اس سویلائزیشن نے سوسائٹی سے اور لوگوں سے ادب کو کیسے نکالا ہے، لوگوں کو کیسے بے ادب بنانے کی کوشش کی. روایتوں کا ایک جملہ ہے کہ جب آپ ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد. دسترخوان پر بیٹھیں، دسترخوان پر آپ کھانے کے لیے، کھانا تناول کرنے کے لیے جب دسترخوان پر بیٹھیں تو آپ کے بیٹھنے کا انداز یجلس جلسۃ العبید، ایک غلام کیسے اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھا کرو. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے تھے اور دسترخوان پہ بیٹھا جاتا تھا ایک زمانے کے اندر. آج ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے، چیئرز ہوتی ہیں، اس پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو روایتوں کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے کہ وہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، عبید کا، غلاموں کا بیٹھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ انسان جب آپ دونوں پیر زمین پر رکھتے ہیں تو ایک پیر آپ فولڈ کرتے ہیں اور ایک پیر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے جو عرب کے اندر غلاموں کا انداز کہا جاتا تھا کہ غلام کا ہے. کیوں ایسا بیٹھنے کی بات کی گئی قرآن روایات کے اندر کہ مجھے یہ احساس ہو کہ یہ جو نعمت میرے سامنے پروردگار کی موجود ہے، یہ غذا جو پروردگار کی موجود ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ جو مجھے عطا کیا. میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، میں ناچیز تھا. مجھے اگر کچھ بھی عطا نہ کیا جاتا تو بھی میں خدا کے سامنے شکوہ و شکایت نہیں کر سکتا تھا. لیکن میرے پروردگار نے میرے کچھ نہ کرنے کے باوجود مجھے اتنا کچھ دیا. اتنا میرے خالق کا احترام ہے، میرے خالق کا شکر گزار ہونا چاہیے مجھے کہ میرے خالق نے مجھے اس سارے نعمتیں جو ہے عطا کی. یہ کیفیت انسان کے اندر طاری ہونی چاہیے ہر موقع پر جب میں اور آپ دسترخوان پر بیٹھیں. لہٰذا یہ خود مستحب ہے کہ انسان فیملی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، شروع کے اندر میں اور آپ تلاوت کریں دعا کی، سب ساتھ مل کے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اس نعمت کا جو پروردگار نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. اپنے ہر لمحے کہ جب میں اس غذا سے اپنی نشو و نما کو حاصل کر رہا ہوں، یہ توانائی پروردگار نے دی ہے. جب انسان یہ احساس کرے گا تو خود بخود یہ احساس ہوگا کہ میں اس توانائی کو اپنے رب کے مقابلے میں یوز کروں. یہ جو توانائی میرے پروردگار نے مجھے عطا کی تھی، مجھ میں کیا مجال ہے کہ میں اپنے پروردگار کے اگینسٹ میں اس کو استعمال کروں. بعض دعائیں جو قرآن کریم روایت کے اندر آئی ہوئی ہیں، انسان حیرت کا شکار ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو شاید میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس پہ توجہ بھی نہیں کرتے. روایات کے اندر اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے ان معمولی چیزوں کے بارے میں تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ میں کتنا ضعیف ہوں، کتنا کمزور ہوں، میرے اندر کیا طاقت موجود ہے کہ میں اپنے رب کے مقابلے میں کھڑا ہوں، اس کی مخالفت کروں. روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جب آپ بیت الخلاء کی طرف جاتے ہیں تب اس کے لیے دعا بتائی گئی. جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تب اس کے لیے دعا بتائی گئی. اور یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنے پروردگار کا شکر کر کہ پہلے اس نے نعمت دی اور یہ تجھے یہ بھی نعمت دی کہ تو اسے ڈائجسٹ کر سکا اچھی طریقے سے. اگر یہ نعمت پروردگار کی طرف سے نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی تمہارے لیے. وہ لوگ کہ جو بعض اوقات ان مشکلات کا شکار ہے تو ان کو احساس ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کتنا احساس کرتے ہیں کہ پروردگار کی کتنی نعمتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے، اور میں اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں. اسی کی کنٹینیوشن میں اس نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک اور اصول، ادب کا ایک تقاضا ہے. ادب کے جو سمٹمز ہیں اس میں سے ایک سمٹم یہ ہے کہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں شاکی نہ ہو، شکایت نہ کرے. اپنی زندگی سے یہ جو حرف شکایت ہے نا پروردگار کی بارگاہ کے اندر، اس کو ریموو کر دیں.
آپ جب انبیاء کا ادب و احترام دیکھتے ہیں نا، جو قرآن کریم کی آیات کے اندر انبیاء علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ادب شو کیا، انسان حیرت کا شکار ہوتا ہے یہ عظیم ہستیاں خدا کی بارگاہ میں کتنی با ادب ہیں۔ شکوہ تو دور کی بات ہے، جب خدا کی بارگاہ میں مانگنے کا مرحلہ آتا ہے نا، جب خدا کی بارگاہ میں طلب کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تب بھی با ادب ہو کے طلب کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سخت ترین مراحل سے اپنی زندگی کے اندر گزرے، شاید انبیاء کے اندر وہ ہستی کہ جس نے سخت ترین مصائب سے زندگی گزاری، اور قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کیا قرآن کریم کے اندر۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام تھے، جب سختی کی اپنے کمال پہ پہنچ گئے، یعنی اس سے زیادہ سختی شاید نہیں ہو سکتی تھی، اس موقع پر جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کی، تو کیا عرض کرتے ہیں؟ خدا قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار درود بھیجو، کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ جو ہمارا اب تھا، ان کا ذکر کرو قرآن کے اندر، کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر، اے پروردگار میں اس وقت مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں۔ میں اور آپ ہوتے تو دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ پروردگار میری مشکلات کو حل کر۔ یہ ہستی کیا کہتی؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ میں اس حالت کے اندر ہوں، پروردگار تو ارحم الراحمین ہے۔ اب رحمت کا تقاضا کیا ہے وہ خود تو جانتا ہے، اور میں کون ہوں تو وہ بھی تو جانتا ہے کہ میری ہستی کیا ہے۔ اظہار بھی نہیں کیا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اظہار بھی نہیں کیا کہ پروردگار میں کون ہوں۔ آپ کا اور میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناجات، جو مناجات امیر مومنین یا مناجات مسجد کوفہ کے نام سے مشہور ہے، اور مسجد کوفہ میں علی کی راتیں اس مناجات کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتی تھی، کس قدر با ادب جملے ہیں اس دعا کے اندر، اس مناجات کے اندر۔ جب خدا سے میرا مولا ہم کلام ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد، تو مولا ہے میں بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَوْلَى هَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، سوال کے انداز میں، پروردگار مگر غلام کے اوپر، بس سلیف کے اوپر آقا کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ اور فقط مولا یہ جملہ کہتے جا رہے، پروردگار تو عظیم ہے میں ذلیل ہوں، پروردگار تو آقا ہے میں غلام ہوں، پروردگار تو رحمان ہے میں مرحوم ہوں۔ پروردگار کی صفات بیان کرتے جا رہے ہیں، اپنی حقیقت کو بیان کرتے جا رہے ہیں، اور پروردگار سے سوال کرتے جا رہے ہیں، پروردگار مگر مجھ پر تیرے علاوہ اور کون ہے کہ جو رحم کر سکتا ہے؟ یہ دعا کے مرحلے کے اوپر انبیاء کا جو احترام تھا، ادب تھا، اور اولیاء کرام کا، ائمہ علیہ السلام کا، اس مقام کے اوپر تھا۔ میں نے کہا کہ حد عقل جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں شکایت نہ کریں، خدا کی بارگاہ میں زندگی کے فقط شکوے نہ کریں، نہ فقط خدا کی بارگاہ میں بلکہ بندگان خدا کی بارگاہ میں۔ بعض اوقات آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ان سے ملیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے پوچھیں کہ کوئی بزنس مین ہو، جس سے آپ پوچھیں کہ بزنس کیسے چل رہا ہے، کہہ رہا ہے بزنس کا تو برا حال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کووڈ کے بعد کیا سچویشن ہے، انفلیشن کیا ہو رہا ہے، مورگیج ریٹ کیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، ایکس وائی زیڈ، پوری غم و کی داستان ہے۔ 1 گھنٹے کے مصائب آپ کے سامنے پڑ دے گا کہ بھائی حالات یہ ہیں۔ اور آج میں نے لیکن اگلے دن جو ہے وہ نئی گاڑی سائن کر لے گا کہ مجھے نئی گاڑی لینی ہے، لیکن غم و غصہ جو ہے آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہے۔ میں کہا کہ پروردگار کے سامنے بھی شکوہ نہ کریں، اپنی زندگی کی عادت یہ بنائیں کہ شاکرانہ زندگی گزاریں۔ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ شکرانہ ادا کرے پروردگار کے، پروردگار تو نے کتنی نعمتیں عطا کی، تو نے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ اگر میں اور آپ ناشکری ادا کرنا شروع کریں گے تو قرآن کریم بھی کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک روایت کے اندر، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ میرے مولا ایک عجیب و غریب جملہ فرماتے ہیں۔ میں اس روایت کو آپ کے سامنے اس عنوان سے تلاوت کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کا طرز زندگی سیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ زندگی کا طریقہ سیکھنا ہے کہ ان ہستیوں نے کیسے زندگی گزاری، اور مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنے کا درس اور سلیقہ سکھایا کہ مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔
امام فرماتے ہیں من مرض یومن ولیلۃ، جو ایک 24 آورز بیمار ہو جائے، صبح سے لے کر 24 آورز جو ہے دن اور ایک رات آپ کی پوری ایک مرض کے اندر، ایک بیماری کے اندر، ایک پریشانی کے اندر گزری، فلم یشک کو الی اوادہ، اور وہ لوگ کہ جو اس کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، جو اس کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں، اس کی حالات کو پوچھنے کے آ رہے ہیں، جو خود ایک مستحب ہے کہ انسان بیمار کی عیادت کے لیے جائے، جب وہ لوگ آئیں اس کی بارگاہ میں، ان سے شکوہ نہ کرے، ان سے یہ نہیں کہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، یہ مشکل ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. خدا کا شکر ادا کرے، پروردگار تیرا شکر، میرے پروردگار کا شکر ہے کہ مجھے خداوند عالم نے اس حالت کے اندر رکھا، اس کیفیت کے اندر ہوں، خداوند عالم کا شکر ہے. ہر موقع پر شکر ادا کر کے اگر ایک 24 آورز اس نے ایسے گزار لیے، قرآن کریم یہ کہتا ہے بعثہ اللہ یوم القیامہ، روایت کا جملہ یہ ہے کہ خداوند عالم روز قیامت اسے بھیجے گا، باعث کرے گا، اس کو ریسریکٹ کرے گا، ما خلیل ہی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، حتی یجوز الصراط کبرق اللام، بجلی کے چمکنے کی سرعت کی طرح، سرعت کے ساتھ، اسپیڈ آف لائٹ کے ذریعے سے جو صراط سے جو پار کر کے اور خداوند عالم کی بہشت کی طرف، یا خداوند عالم کی رضا جو اس کو حاصل ہو جائے گی. ایک رات میں اور آپ اپنی زندگی کو اگر شکر کے طور پر زندگی گزاریں اور شکوہ نہ کریں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے مجھے کس کیفیت کے اندر ڈالا ہے، خدا کا شکر ادا کریں، ہمیشہ خدا کی رضن بالقضاء و تسلیم لامری. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا کی رضا پہ راضی ہونے کا کہ میری جو بھی حالت ہے میں اسی طرح سے رہنے دوں، اگر فقر کی حالت میں ہوں، اگر بیماری کی حالت میں اس کا علاج نہ کروں، فقر کی حالت میں ہوں تو کوشش نہ کروں، حلال روزی کمانے کے لیے صحیح نہ کروں. یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کوشش کرو، کام کرو، خدا پہ توکل کرو، بیماری کے لیے علاج کرو، دوائی لو، سب کچھ اپنا جگہ پہ اپنا کام کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر زندگی گزارے. یہ ادب کا تقاضا ہے. ادب کہتا ہی یہ ہے آپ سے، مجھ سے، ایٹیکیٹس کہتے یہ ہیں، مینر ہونا یہ چاہیے کہ انسان جتنی بھی مشکلات کے اندر ہو، جس بھی سچویشن کے اندر ہو، ہمیشہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا شکر ادا کرے، وہ نعمتیں کہ جو پروردگار نے دی ہیں اس کو کاؤنٹ کرے اور احساس کرے کہ کتنی نعمتیں ہیں کہ جو میرے پروردگار نے نہیں دی. بلکہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو خدا نے نہیں دی، اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرو. اگر وہ شاید مجھے اور آپ کو مل جاتی تو نہیں معلوم ہم کہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہو، کیا کر رہے ہوتے اس وقت دنیا کے اندر. یہ جو خداوند عالم نے بعض اوقات نہ دے کی جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، اس کا بھی خداوند عالم سے شکر ادا کرے، شکوہ نہ کرے کہ پروردگار مجھے یہ نہیں دیا گیا، مجھے یہ نہیں ملا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ کوشش کریں کہ شکرانے کی زندگی گزارنا شروع کریں. اور آپ کہ اور میرے سامنے کربلا ایک رول ماڈل ہے. میں نے کئی بار ذکر کیا آپ کے سامنے کہ آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو وہ عصمت کے مقام اعلیٰ کے اوپر فائز تھے، اور ان کی زبان سے جب آخر دم میں آپ یہ آواز سنتے رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ لا معبود سواک، میرے آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ آقا مولا کی زبان سے جاری ہو. لیکن وہ بچے، وہ عورتیں جنہوں نے سخت ترین دن اور راتیں گزاری ہیں، کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ شکر ادا کیا پروردگار کا. اور یہی شکر تھا خدا کی بارگاہ کے اندر جو ان کو توانائی دے رہا تھا، جو ان کو اس مشکلات کے اندر یہ اطمینان اور سکون عطا فرما رہا تھا کہ جس کی بیسس کے اوپر ان سخت مراحل سے یہ ہستیاں گزر سکیں. ورنہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ سختی اس کائنات کے اندر کسی ہستی پہ گزری ہے. لیکن یہ بی بی جب کوفہ اور شام کے اندر خطبات کو بیان کر رہی ہوتی ہے تو راوی یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا لگا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر دوبارہ جلوہ گر ہو چکے ہیں. ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. لہٰذا میں نے یہ جو ادب ہے، یہ اس کا سرچشمہ، اس کے اسوہ، اس کے رول ماڈلز کربلا والے ہیں. واقعتاً اگر میں اور آپ طرز زندگی سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کو کامیاب اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بنانا چاہتے ہیں، تو کربلا سے اچھی درس گاہ کوئی نہیں ہے. اس سے استفادہ میں اور آپ حاصل کریں،
ان مجالس کو اہمیت دیں، اس میں باادب شرکت کریں، آنے والوں کا احترام کریں اور خود اپنا احترام کریں کہ خداوند عالم نے جو نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے یہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے عمل سے، ہمارے انداز سے کوئی بھی ایسا کام انجام نہ پائے جو نعوذ باللہ بے ادبی شمار ہو اس ہستی کی بارگاہ کے اندر، اس محفل کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ ہم سب جو ہے احترام کے ساتھ زندگی گزار سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ روش زندگی میں فقط دوسرے نقطے کی طرف آج اشارہ کروں، انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو کل اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے۔ جو طرز زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا شروع کی تھی، ایک اور نقطہ کہ جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے اور جو آج کی دنیا کی ایک مشکل ہے جس کے اندر میں اور آپ اور ہم سب گرفتار ہیں، اور اس سوسائٹی نے اس کو امبینڈ کیا ہے اس کلچر کے اندر، اس سویلائزیشن کے اندر، کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ مشکل کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ڈیسیشن میکنگ کے اندر عجلہ نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ حالانکہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔ دو ورڈ ہیں عربی کے اندر، ایک کو کہا جاتا ہے سرعت اور اسپیڈ، اور ایک کو کہا جاتا ہے عجلہ۔ عجلہ یہ ہوتا ہے کہ عجلہ جو ہے وہ آپ کے ایکشن کے اندر ہے، اسپیڈ جو ہے وہ آپ کے ایکشن کے اندر ہے جب آپ ایکشن کرتے ہیں۔ عجلہ جو ہے وہ آپ کا وہ ڈیسیشن جس کی بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، وہاں پر عجلہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے عجلہ؟ عجلے کا مطلب یہ کہ آپ کسی شے کے اس بارے میں سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آیا یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس کے انجام کو سوچے بغیر، اس کو پلان کیے بغیر انسان کسی شے کے اندر وارد ہو جائے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ کے، بغیر تدبر کیے آنکھیں بند کر کے کام کو انجام دینا شروع کر دیں۔ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر انسان کی جو ایک مشکل بیان کرتا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کا ایک پرابلم ہے، انسان کی ایک مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ عجلہ کرتا ہے، انسان جو ہے وہ انجام کو سوچے بغیر کام کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام انجام دے دیا۔ قرآن کریم یہ جو آیت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس سے پہلے کا جو پارٹ ہے وہ بہت عجیب و غریب پارٹ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ اسراء چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 11 ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر کی جانب اسی طرح سے بڑھتا ہے، شر کے کام کو اسی طرح سے انجام دیتا ہے جیسے وہ خیر کے کام کو انجام دیتا ہے۔ یعنی خیر و شر اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہی شوڈ بی ایکٹیو، ڈو سم تھنگ۔ قرآن کہتا ہے وہ کان الانسان عجولا، یعنی قرآن کہتا ہے کہ خیر و شر کو کے بارے میں سوچے بغیر وہ پہلے کام میں انٹر ہو جاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام تو مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دیتا۔ لیکن یہ جو سوسائٹی میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس نے زندگی کو اسپیڈ دینا شروع کی۔ 3 امپورٹنٹ خصوصیات ہیں یہ ویسٹرن سویلائزیشن کی، یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں اور آپ گزاریں۔ ایک اس کے اندر سرعت ہے، اس نے اسپیڈ دی ہے چیز کو کہ آپ اور میں جو ہے وہ بہت فاسٹ جو ہے آپ کو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، اور اسی کے لیے مجھے آپ سے کہا جائے کہ پریسائز ہونا ہے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ڈیسیجن میکنگ کے اندر پریسائز ہونا ہے، اور آپ کو آرگنائز ہونا ہے۔ اس کا پارٹ ہے کہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ موو کرنا ہے، لیکن اس تیزی کے ساتھ موو کرنے میں اتنا زیادہ سرعت کے اوپر یہ لوگ آ گئے ہیں کہ اس نے آپ کا جو فکر کرنے کا جو مرحلہ تھا کہ جس کے اندر میں اور آپ سوچتے تھے کہ کرنا کیا ہے، آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں اور آپ اصلا سوچ نہیں سکتے کہ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو رائٹ اوے ڈیسیجن لینا ہے۔ سیل چل رہی ہے، سیکنڈز گزر رہے ہیں، آپ کو معلوم کہ اگر میں نے ابھی کلک نہیں کیا تو یہ $10 کی چیز $20 کی ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ $10 ایکسپینڈ کرنے کی مجھے اس وقت ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، یہ سوچنے کا ٹائم نہیں دے رہا وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ٹیک دا ڈیسیجن رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت ڈیسیجن لو۔ یہاں تک کہ انہوں نے اتنی صورت دے دی کہ انہوں نے کہا کہ انسانی عقل اور انٹلیکٹ اس قابل نہیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے، تو کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر ہم ڈیسیجن دلوائیں گے آپ کو کہ آپ کو کیا ڈیسیجن لے گے، کیونکہ آپ کی اسپیڈ اب میچ نہیں کر رہی ہے ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کے ساتھ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اب آپ ہائر کریں گے کسی اور کو،
کہ جو آپ کی بیسس کے اوپر سوچے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ جو کام کرنے کی صورت ہے وہ آپ کے سوچنے کی رفتار سے زیادہ ہو چکی ہے. اب آپ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کریں, اور بیکاز یو کین ناٹ ڈو اٹ سو وی ول ڈو اٹ فار یو. ہم آپ کی سروس کے اوپر ہیں, ہم آپ کی خدمت کے اوپر ہیں کہ ہم ڈیسیژن میک کریں گے آپ کے لیے. جو خیر و شر کا کرائٹیریا ہے وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا, کیونکہ اسپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی, آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے, آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم نہیں ہے. اور یہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جو اس سوسائٹی کے اندر امبینڈ ہے. بعض لوگ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آغا صاحب یہ فاسٹ فوڈ کے اوپر تقریر ہونے والی تھی, وہ فاسٹ فوڈ پہ تقریر کہاں ہونے والی ہے؟ یہ جو ٹائٹل دیا جاتا ہے نا فاسٹ فوڈ, خود اس ٹائٹل کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یہ جو اجلا اس کے اندر پوشیدہ ہے. مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ میں انتظار نہیں کر سکتا, ہماری خاتون گھر کے اندر یہ انتظار نہیں کر سکتی کہ ابھی آٹا آئے گا اور روٹی پکے گی اور یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد جو ہم کھانا کھائیں گے. اتنا ٹائم نہیں کسی کے پاس. ہمارے پاس فاسٹ فوڈ, ریڈی فوڈ موجود ہے, آپ اس کو اوون میں گرم کریں گے, کھانا آپ کے لیے تیار ہے. یہ سب کچھ جو ہے آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے ریڈی دی جائے گی. یعنی وہ جو سوچنے کا ٹائم تھا کہ اس کے اندر آپ میں سوچتے تھے کہ پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا, اس کسان کے دل کے اندر یہ توانائی عطا فرمائی کہ اس نے زمین پر بیج کو بویا, آسمان سے سورج چمکا کہ جس کے ذریعے سے زمین کے اندر گندم کو اگایا گیا. یہاں پہ کچھ لوگوں نے خداوند عالم کی نعمت کی بدولت, طاقت کی بدولت اس نعمت, اس گندم کو نکالا اور ایک مقام کے جہاں پر چکی کے اندر اس کو پیسا, اور وہ آٹے کی صورت کے اندر میرے پاس موجود ہے. اور اس آٹے کو ہم نے اور ہماری بہنوں, ماؤں اور بیٹیوں نے خدا کی شکر ادا کرتے ہوئے اس کو گوندا اور روٹی بنا کر ہمارے بچوں کو دیا, جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور الحمدللہ کہہ کے اس روٹی کو تناول کیا. یہ پورا پروسیس تو غائب ہو چکا ہے یہاں سے. یہ سارا کا سارا پروسیس ہے, اس کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. آپ فاسٹ فوڈ کے اندر آپ کے پاس ریڈی فوڈ موجود ہے, کھائیں اور اگلا کام کریں. ابھی آپ کے پاس آورلی پے حاصل کرنی ہے آپ کو, ختم. اس سے زیادہ سوچنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں. یہ سوچنے کا یہ آپ کا کام نہیں ہے. یو شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اور میں نے کہا کہ یہ جو پروسیس انسان کی زندگی کے اندر تفکر کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا, وہ میری اور آپ کی زندگی سے نکال دیا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر. اور وہ عمل کے جو حیوانات بھی انجام دے رہے ہیں, کھانا پینا چلنا پھرنا تو حیوان بھی انجام دیتا ہے, اس کو میری اور آپ کی زندگی میں رکھ دیا. وہ جو حیوانی کام تھا ڈیولپمنٹ پروگریس کے نام پر, اس کو اور ایکسپینڈ کر دیا گیا. اور وہ جو انسانی کام تھا, ادعا یہ تھا کہ ہم انسان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے درحقیقت حیوانوں کو ڈیولپ کیا ہے. لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرب ہمیشہ حیوانیت ہے. یہ جو نگاہ, ایک عارف کی نگاہ ایک سویلائزیشن کے بارے میں, اس کی نگاہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ کس جنبے اور کس ڈائمینشن کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے. میں اور آپ آئے کیوں تھے اس کائنات کے اندر, میری اور آپ کی خلقت کا مقصد کیا تھا, ہم اور آپ آئے کیوں تھے اس کائنات کے اندر, اس کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. اور آقا اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو بار بار اس نقطے کی طرف تاکید کر رہے ہیں کہ اے انسان تو سوچ کہ من عین و الی عین و فی عین, تو آیا کیوں ہے, تجھے جانا کہاں پر ہے, اور تیرا اس دنیا کے اندر مقصد کیا ہے. اور یہ میکرو لیول کے اوپر میں اور آپ اپنی خلقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن مائکرو لیول کے اوپر میں اور آپ اپنی زندگی کی ہر اسٹیپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. میرا آپ سوچیں کہ میں اور آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے کیوں ہیں, اس سے میں اور آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آئے ان مجالس کو اٹینڈ کرنے کے بعد میں نے اس مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا, یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنا ہے. ورنہ میں نے کہا کہ میری اور آپ کی زندگی ایک روبوٹ کی زندگی کی طرح بنا دی گئی ہے, جس کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک راؤٹ کو سیٹ کیا جاتا ہے, اور مجھ سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کنڈر گارڈن سے سٹارٹ کرنا ہے, کالج میں جانا ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, اس کے بعد جاب کرنی ہے. یہ پورا پروسیس ہے کہ جو ہمارے لیے سیٹ کیا گیا ہے, اور میں اور آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے اور آپ کے لیے زندگی کے اندر مگر یہ مقصد تھا, مگر اس چیز کے لیے مجھے خلق کیا گیا تھا, یہ کام مجھے کرنا ہے اس کائنات کے اندر, یا میرے مقاصد, میرا ہدف اور میرا گول اس زندگی کے اندر کیا ہے, اس کے بارے میں میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. اور یہ جو اجلا قرآن کریم کے اندر کئی بار تکرار ہوا. ایک اور آیت کے اندر خداوند عالم یہ فرماتا ہے, ایک بار درود بھیجیں محمد و محمد.
خلق الانسان من عجل، یعنی قرآن یہ کریم یہ کہتا ہے کہ انسان ایمبوڈیمنٹ ہے اجل کی، جلدی کی. وہ چاہتا ہے کہ فاسٹ ڈیسیشن لے اپنی زندگی کے اندر. جو چیز اس کے سامنے کیش موجود ہے اس کو حاصل کرنے لا چاہتا ہے. وہ نہیں سوچتا کہ اس سے زیادہ عمیق اور بہتر کام انجام دیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں میرے لیے جو ہے بینیفیشل ہوگا اور مجھے اس کام کو انجام دینا ہے. لہٰذا اس نقطے کی طرف انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو کل میں عملی طور پر کچھ نکات کو پیش کروں گا کہ جو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر، اپنے بچوں کی لائف کے اندر، کہ جس کی وجہ سے جو پرابلم اس وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے کہ ہم ڈیسیشن میکنگ کے اندر ایسے ڈیسیشنز لے رہے ہیں کہ جو میرے اور آپ کا ارادہ و اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں. ہم اور آپ نہیں چاہتے اس چیز کو اس طرح سے انجام دینا، لیکن میں اور آپ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ان کاموں کو انجام دیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ خدا سے دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام اور روش زندگی اہل بیت علیہ السلام سے مزین ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور ہمارے اولاد کو حسینی بن کے زندہ رہنے کی اور حسینی بن کے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بار درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب آج 7 محرم کا دن ہے. تاریخ کے اندر 7 محرم کو ایک واقعہ پیش آتا ہے. آقا اور مولا جب کربلا میں انٹر ہوئے تھے تو امام کے خیام کو فرات کے کنارے نصب کیا گیا تھا تاکہ پانی کو لینے پہ بچوں تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو. لیکن 7 محرم سے کاروان حسینی پر پانی کو بند کر دیا گیا. اب خیام حسینی سے آہستہ آہستہ بچوں کی العطش کی صدا بلند ہو رہی. اب آقا اور مولا اپنے آپ کو اپنے خدا کی بارگاہ میں آمادہ کرنے کے لیے 3 دن و رات کا روزہ رکھ رہے ہیں. حسین اپنے آپ کو اپنے کاروان کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو آمادہ کر رہے ہیں. حد اقل آج کے بعد یہ 3 دن 7 محرم کا دن تو ختم ہو چکا ہے، 8 9 اور 10 محرم کو حد اقل ان 3 دنوں میں جب بھی مجھے پیاس لگے، جب بھی کسی سبیل پر میں اور آپ چاہیں، جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پئیں. ایک روایت کے اندر جو بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، روایت کا جملہ ہے در حقیقت کہ جب شہادت آقا و امام حسین علیہ السلام کے بعد بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام کے جنازے کے پاس سے گزر رہی تھی، اپنے بابا کی گلے سے لگا کہ میری بیوی تھوڑی دیر کے لیے میری بیوی کی آنکھ لگ گئی. اس موقع پر بابا نے انہیں ایک روایت کی، ایک نصیحت کی، ایک پیغام دیا اپنے شیعوں کے لیے، جو بیوی نے بعد میں روایت کی صورت میں مجھے اور آپ کو بتایا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، ما شربتم مان، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا
ایک پیاسے کو مجھے نہیں معلوم ابوالفضل عباس کی کیفیت کیا تھی آج کے بعد. وہ جسے ساقی کہا جاتا ہے نا, بعض روایتوں میں یہاں تک جملہ ملتا ہے, یہ ننھے ننھے بچے زمین کربلا میں جہاں مشکی سے لگائے جاتے تھے, اس زمین کے اوپر کچھ ٹھنڈک تھی, اور کربلا کی گرمی کے اندر جلتی ریت پر بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. اس قدر سختی برداشت کی حسین اور اولاد حسین علیہ السلام نے اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے. خدا کی قسم کوشش کریں کہ میں اور آپ اس دین کو معمولی مت لیں. یہ احسان حسین کا, اولاد حسین کا, کہ آج میں اور آپ خدا کا نام لے رہے ہیں. آج میں اور آپ کی ہماری اولاد خدا کے آگے سر بسجود ہے. اگر یہ قربانی نہ ہوتی حسین کے بچوں کی تو ہم اور آپ اس مقام پر موجود نہ ہوتے. لیکن حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاں جوانوں نے قربانی دی, جہاں بوڑھوں نے قربانی دی, ایک ایک بچے نے وہ قربانی رقم کی کہ جو تاریخ آخر تک یاد کرتی رہے گی. کبھی ہم نے قاسم ابن حسن کا ذکر کیا, کل ہم نے علی اصغر کا ذکر کیا, آج ایک اور نوجوان کا ذکر کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام کا ایک اور چشم و چراغ عبداللہ کے نام سے کربلا کی سرزمین پر موجود ہے. میرے مولا نے اسے جنگ کی اجازت نہ دی. 7 یا 8 سال کا یہ بچہ, اسے مولا نے جنگ کی اجازت نہ دی. کہا قاسم نے شہادت دے دی, عبداللہ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں. راوی کہتا ہے جب میرا مولا جنگ کے لیے میدان کربلا میں گیا, زلزلہ کی زین سے زمین کربلا پہ فاطمہ کا لخت جگر آ گیا. ایک لعین آگے بڑھتا ہے تلوار کو لے کے میرے مولا کی جناب. یہ ننھا بچہ, یہ نوجوان خیمے کے در سے اپنے ولی خدا کو دشمن کے ہاتھوں میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا. برداشت نہیں ہوا, بی بی زینب کا ہاتھ چھڑایا, بھاگتا ہوا اپنے ولی کی بارگاہ میں گیا. دشمن کی جانب دیکھ کر کہتا ہے اے لعین تو چاہتا ہے میرے ولی کو شہید کر دے, قسم بخدا میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. لعین کی تلوار چلتی ہے. ابوالفضل عباس کا یہ شاگرد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے ولی کے دفاع کے لیے. تلوار چلتی ہے, اس بچے کے دونوں ہاتھ کندھے سے جدا ہو گئے. آواز دیتا ہے یا اماں, چچا عبداللہ کی مدد کرے. حسین نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا. ارے تھوڑی دیر پہلے ابوالفضل عباس کے جنازے پر جب میرا مولا گیا تھا تو ابوالفضل عباس کے دونوں ہاتھ جدا ہو گئے تھے, لیکن یہ ننھا بچہ بھی کہہ رہا ہے اے ولی خدا میرے دونوں ہاتھ قربان, خدا آپ کی حفاظت کرے, خدا آپ کو ان دشمنوں سے بچائے. لیکن میں کہوں گا عبداللہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کٹا دیا, لیکن ولی خدا نہ بچ سکا. ارے تھوڑی دیر بعد کربلا کے بن میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.